اگر تمہاری چاہت تم سے دور ہو بھی جائے تو بھی نا امید مت ہو جانا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلے ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو جائے، جب رب کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ تمہارا ہر خواب حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ بس خود کو سمیٹ کر اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر تم دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو اگر وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا رہا ہے تو وہ تمہیں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے اب بھی سب ختم نہیں ہوا، اب بھی کن کی امید باقی ہے، اب بھی وہ تمہارے نصیبوں کو تمہاری چاہت کے مطابق بدل سکتا ہے۔ تمہاری کہانی اسی لیے یہاں روک دی گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعاؤں کا موقع ہے۔ تو پھر اٹھاؤ اپنے ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ آپ دعاؤں کو لے کر اتنا پریشان کیوں رہتے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں جو میں نے مانگا ہے پتہ نہیں وہ مجھے ملے گا بھی یا نہیں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے، دوسری طرف پتہ نہیں کب ملے گا، کتنے سال ہو گئے مانگتے۔ یہ کیسا یقین ہوا؟ یقین یا تو وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر مگر پتہ نہیں، یہ یقین نہیں ہوتا۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچئے، آپ مانگ کس سے رہے ہو، دنیا سے یا اللہ سے؟ اگر دنیا سے مانگ رہے ہو تو کبھی نہیں ملے گا، اور اگر اللہ سے مانگا ہے تو یقین رکھیں ضرور ملے گا۔ اللہ پر دل سے یقین رکھیں اور اندھا یقین رکھیں، صرف زبان سے مت کہا کریں مجھے یقین ہے۔ ذرا غور کریں، آپ کے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعا نہیں مانگتے، جو یہ سمجھتے ہیں راستے میں کتنی رکاوٹیں ہیں، جو صرف ظاہری اسباب دیکھتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر دعا نہیں مانگتے۔ پتہ ہے مومن اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسباب بنانے والے پر بھروسہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر صرف اسباب کو دیکھتے تو کیا وہ سمندر کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اگر اسباب کو دیکھتے تو کیا اولاد کی دعا مانگتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اسباب کو دیکھتے تو کیا اپنی بیوی اور بیٹی کو صحرا میں چھوڑ آتے؟ ان سب کا یقین اللہ پر تھا، بس ایک یہی یقین ہمارے پاس نہیں ہے۔ لاکھ مانگے لیکن اگر اس میں یقین نہیں ہے تو وہ دعا ادھوری ہے۔ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو دینا ہی ہے۔ آپ نے جس سے مانگا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق معجزات ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل آپ کو وہ دینا جو آپ مانگ رہے ہو؟ وہ تو ساری دنیا کو دے دے تب بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، تو آپ کے یقین میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اگر اس نے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ جو آپ نے مانگا ہے وہ ملنا ہے، دعا کا خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ شیطان کیوں چاہے گا آپ اللہ کے قریب ہو اور اس سے کچھ مانگے؟ دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، کوئی راستہ نظر نہ آئے تب بھی دعا مانگنا۔ تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے وہ دعا قبول کرے گا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا تمہاری دعا اثر نہیں کرتی؟ تمہارے رب کو بہت پسند ہے جب تم سب کو چھوڑ کر صرف اس سے مانگتے ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہاری دعا کیا کر سکتی ہے۔ دعا تمہیں فرش سے عرش تک لے جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں کر لیتے اپنے رب سے دوستی؟ کیوں نہیں بتاتے اس کو اپنے دل کا حال؟ تم کب سے آس لگائے بیٹھے ہو؟ تم کیا برداشت کر رہے ہو؟ تم کتنی تکلیف میں ہو؟ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تم کتنا تھک گئے ہو؟ یقین کرو وہ ہر بات سے واقف ہے، تمہارے دل کا حال جانتا ہے۔ وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے جو تمہارے عیب، غلطیاں، گناہ تمہارے منہ پر مار دے گا۔ وہ تو اتنا رحیم ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہمیں فوراً نہیں دیتا۔ تم اپنے اللہ کو پکارو تو صحیح، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے
جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ۔ تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے تجھے پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک ہے اور باخبر ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اتنا کچھ ٹوٹ گیا میرے اندر، مجھے لگتا تھا اب مجھے کوئی ہاتھ بھی لگائے گا تو میں بکھر جاؤں گی۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہو؟ یاد کرو، تم جب بھی ٹوٹی ہو کس کے پاس گئی ہو؟ اللہ کے پاس۔ جب تم ہر بار ٹوٹنے پر اللہ کے پاس جاتی ہو تو وہ کیسے تمہیں بکھرنے دے گا؟ جو اپنا ٹوٹا ہوا وجود اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بکھرنے نہیں دیتا، وہ انہیں پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ جو یہ مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں، جس مشکل میں آپ پریشان ہیں، کیا آپ اس مسئلے کو اللہ کے در پر لے کر گئے تھے؟ آپ نے اللہ سے اس کا حل مانگا ہے؟ آپ نے اللہ کو بتائی ہے اپنی پریشانی؟ اگر نہیں بتائی تو بتائیے اللہ کو۔ آپ کے مسئلے کا حل اسی کے پاس ہے، دنیا نہیں کرتی آپ کے مسئلے کا حل۔ اللہ کے علاوہ کوئی اسے حل نہیں کر سکتا۔ جو اللہ آج تک آپ کا مسئلہ حل کرتا آیا ہے، کیا وہ اب نہیں کرے گا؟ اسے پتہ ہے میرا بندہ پریشان ہے، وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میرے در پہ آ کے مانگے۔ اسے بڑا پسند ہے آپ کا مانگنا، وہ ناراض نہیں ہوتا اگر اس کا بندہ اس سے نہ مانگے۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے۔ بہت محبت ہے اسے آپ سے، آپ بھی تو کریں اس سے محبت، اسے بتائیں اپنی ہر بات، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر خوشی۔ وہ بہت پیار سے سنتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ کو سب سے پہلے اپنے اللہ کو بتانا ہے۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں ہے مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور وہ تو مشکل کام جب چاہے آسان کر دیتا ہے۔ کیا پتہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ ایسا نہیں سوچتے میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرا کیا قصور تھا۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں آپ کے لیے بہتر تھا، اس کے لیے کوئی سبق تھا، آپ نے کچھ سیکھنا تھا۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے میں خیر ہو، کیا پتہ اس دل کے ٹوٹنے کے بعد ہی آپ نے بہت کچھ سیکھنا ہو، کیا پتہ وہ درد سہنے کے بعد آپ کو اللہ ملنا ہو۔ اللہ کو پیار ہے آپ سے، اس نے تو ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا ہے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس جیسا خیال تو آپ کا کوئی رکھ ہی نہیں سکتا۔ جب سب گرا دیتے ہیں تب وہ اٹھنے کی ہمت دیتا ہے، اور تب آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھتے ہیں، کیونکہ اٹھانے والا جو اللہ ہے نا، وہ آپ کا اللہ ہے، طاقتور اللہ ہے۔ آپ نے یہ گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ آپ کے لیے معجزے نہیں کرے گا۔ وہ اللہ ہے، اس کی شان ہی معجزے کرنا ہے، اس نے آپ کے لیے معجزے کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر چاہے دنیا ہی کتنی خلاف کیوں نہ ہو، اگر اللہ نے آپ کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیا ہے تو کائنات کی سبھی طاقتیں مل کر بھی اسے آپ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔